حضرت کی جو جان ہے میرے تاجو شریعت کی کیا شان. تو کون ہے یہ راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہیں سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں. غلام مصطفیٰ ہوتے تو آ جاتے یہ محفل میں. الگ بیٹھے ہیں لگتا ہے کہ چوکیدار بیٹھے ہیں، الگ بیٹھے ہیں لگتا ہے کہ چوکیدار بیٹھے ہیں. آپ جلسے گاہ میں آئیں، یہاں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، آپ ادب و احترام سے بیٹھیں. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سنتے رضا. کب بولیں گے میرے انتقال کے بعد؟ ذرا بول دو سبحان اللہ. بہت دیر سے آپ لوگ خاموش ہیں. ذرا جن کے ہاتھ سلامت ہیں ہاتھ اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ. یہ الحمدللہ پٹھانوں کا محلہ ہے نا، یہ خان صاحب کا علاقہ ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن دو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. کرسی پر ہیں پونے پونے لوگ، بیچ ڈالے ہندوستان کو اونے پونے لوگ. بلندی پر یکایک ہو گئے ہیں، امیر سب اچانک ہو گئے ہیں. یہ خوشخبری سنا دو جو ڈاکو تھے بدھائک ہو گئے ہیں. ہمیں سیاست دانوں کی طرف نہیں جانا ہے. الحمدللہ ہمارے سرفراز خان صاحب ہیں، یہ سیاست کے میدان میں گوتا لگا چکے ہیں. اللہ انہیں اچھی سیاست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک شعر میں سرفراز خان کی جانب سے اور اراکین کمیٹی کی جانب سے اپنی جگہ لیتا ہوں. نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں. خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں. نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں. مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی، یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں. یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں. مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی، یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں، یہ ملک ہم چلاتے ہیں. سنا تھا بھارت کے مقدر کو سنوارے گا، سنا تھا بھارت کے مقدر کو سنوارے گا. ہمیں ظالم بتا کے ہمارے سر اتارے گا. ہمارے سامنے کربلا کی تاریخ رکھی ہے، یہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا خاک مارے گا. ہمارے سامنے کربلا کی تاریخ رکھی ہے، ہمارے سامنے کربلا کی تاریخ رکھی ہے. یہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا خاک مارے گا. بس آخری شعر حضرت کو آپ کے سماعتوں کی دہلیز پر ذرا ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ. اب اختر فیضی صاحب نے ایک شعر کی فرمائش کی ہے، ذرا بول دو سبحان اللہ. ذرا بریلی والے کے نام پر بول دو سبحان اللہ. ذرا مخدوم سمنا کے نام پر بول دو سبحان اللہ. احمد رضا کی شان، ارے باپ رے باپ. احمد رضا کی شان، ارے باپ رے باپ. نجدی ہے پریشان، ارے باپ رے باپ. اختر رضا کو دیکھ کر، اختر رضا کو دیکھ کر دشمن بھی کہہ اٹھا کیسا ہے خاندان. ارے باپ رے باپ کیسا ہے خاندان. ارے باپ رے باپ. معزز علماء ملت اسلامیہ، بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انشاءاللہ بھائی زندہ ہو. الحمدللہ
بیٹا ادب سے بیٹھ جائیں، ہاں ادب سے سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم سبحان اللہ۔ وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا و السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، کیا بات ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ ہمارے نابالغ بچے سے بیٹھے ہیں اور یہی سنبھالے ہوئے ہیں۔ تلوار ہے پرانی مگر دھار وہی ہے، بے شک تلوار ہے پرانی مگر دھار وہی ہے، بدلے ہیں مندری مگر سرکار۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ حضرت زندہ باد۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، اور فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ ہماری جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے، جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے، وہ ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کربلا شریف، فیضان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی ایک شعر ملاحظہ فرما لیجئے، بس پھر میری گفتگو شروع ہو جائے گی۔ حبیب داور شفیع محشر سبحان جو ہے وہ نانا حسین کا ہے۔ حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے۔ حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے، اور ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان مدینہ شریف، فیضان اولیاء۔ اس کے سہارے ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم اس بلند رسول کا چرچا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے کرم سے ہم کو بلندی عطا فرما رہا ہے۔ بے شک نا بھائی؟ جی جی۔ اب اتنا بڑا انتظام آپ کا، اتنا بڑا انصرام آپ کا ہے، اتنی بڑی قربانی آپ کی، اتنی سجاوٹ، اتنی بناوٹ، اتنی لائٹنگ، اتنا بڑا انتظام بھائی آج ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں ہم آج سے نہیں،
अरे वैसे जलसे बड़े बड़े हुए हैं यहाँ, बड़े बड़े आलिम भी आए हुए हैं। जी जी अच्छा से अच्छा इंतजाम, लेकिन काफी दिनों के बाद इतना बड़ा इंतजाम हुआ है जिसमें आप बैठे हुए हैं। अब इसी इंतजाम को जब मुखालिफ देखता है तो फतवा लगा देता है, कहता है कि यही जो क्या कहते हैं झंडी में लगा दिया, और क्या कहते हैं इसमें लाइटिंग में लगा दिया, सजावट में, बनावट में, खाने में, पीने में, इसमें उसमें जो लगा दिया, यही पैसा किसी गरीब को दे दिया गया हो ना भाई? सुने होंगे जरूर आप। हाँ। आप जुलूस निकालिए तो फतवा लगा देते हैं कि यही पैसा किसी गरीब को दे दिया गया हो। इनको गरीब कब याद आए? जब ईद मिलादुन नबी का जुलूस आपने निकाला, जलसा ईद मिलादुन नबी आपने किया, तब ये फतवाबाजी शुरू हुई, यही पैसा किसी गरीब को दे दिया जाता। तो ऐसे गरीबों यतीम के ठेकेदारों के बारे में रब ने फरमाया, क्या बात है, कि मैं तुमको गरीबों की मदद करने से नहीं रोकता हूँ, तुम खूब गरीबों की मदद करो, खैरात व ज़कात करो, खूब कुर्बानियां पेश करो, मगर जब मेरे हबीब के बज़्म की बात आ जाए तो ये बहाना मत बनाओ कि ये पैसा किसी नेक काम में खर्च कर दिया गया होता ना भाई। इसलिए कि अगर तुझको नेक काम भी मिला है तो मेरे हबीब ही के सदके में तेरे हाथ। अगर वो ना आते तू क्या जानता नमाज क्या चीज है, तू क्या जानता कि रोजा क्या चीज है, तू क्या जानता कि हज क्या चीज है, ज़कात क्या चीज है, ज़कात क्या चीज है। अरे सुन, तेरी नुमाइशी नमाज से कहीं बेहतर मुझको मुस्तफा की आमद पर खुशी मनाना पसंद है। सुभान अल्लाह, बेशक तेरी नुमाइशी नमाज से मेरे महबूब की आमद पर खुशी मनाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और जो मेरी पसंद को नापसंद बताए वो सबसे बड़ा नापसंद है। मिलाद रसूल पे इतराज, झंडी पे इतराज। अच्छा बोलो, झंडी बड़ी है कि झंडा? तो थोड़ा सा बोल दो, 2-4 मिनट बोल दो, 2-4 मिनट बोल दो। झंडा, और महबूब पाक की आमद पर अल्लाह झंडे लहरवा रहा है, कोई फतवा नहीं, उस ज़ाते इलाही पर कोई फतवा नहीं। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रायतुल जमाअता कद नज़लू मिनस समाए व माहुम सलासतु आलाम बैदिन फरकज़ू अलमन अला ज़हरिल काबते व अलमन अला ज़हरी व अलमन बैतुल मुक़द्दस। सुभान अल्लाह। मैंने ख्वाब में एक जमात को देखा जिनके साथ 3 सफेद झंडे थे। सुन लीजिए, ये हदीस पाक है। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, मैंने एक जमात को आसमान से उतरते हुए देखा और उनके साथ 3 सफेद झंडे थे। एक झंडा खाने काबा की छत पे लगाया, एक मेरे मकान की छत पे लगाया, और एक बैतुल मुक़द्दस की छत पे लगाया। अब लगाओ फतवा अल्लाह का ना भाई, लगाना चाहिए ना। पहले बड़े पे लगाओ, हम तो उसके बंदे हैं, हम तो झंडी लगाते हैं खाली, और वो तो झंडा लहरवा रहा है, और वो भी सफेद झंडे। कुर्बान जाओ अपने रसूल की आमद पर। अल्लाह ने अपने महबूब की आमद पर सफेद झंडे भेज कर दुनिया को बता दिया, ये झंडा ये कोई दुनियादार का झंडा नहीं है, ये परवरदिगार का झंडा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान मदीना शरीफ। ये परवरदिगार आलम की जानिब से झंडा आया है, ये परवरदिगार आलम का झंडा है, ये अमन और शांति का झंडा है, ये जुल्म के खात्मे का झंडा है, ये कुफ्र के मिटाने का झंडा है। मेरे भाइयों, झंडा अल्लाह ने लहराया कब? जब अपने महबूब को भेजा तब ना। महबूब की आमद थी, आसमान को सजा दिया। महबूब की आमद मंजूर थी, जमीन को सजा दिया, सब्ज़ारों से सजा दिया। महबूब की आमद थी, अल्लाह ने चांद सूरज से आसमान को सजा दिया। मेरे भाइयों, सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब का जिक्र फरमाया, अपने महबूब का जिक्र फरमाया। अब फतवा उस पे लगना चाहिए। ये पूछते हैं क्या सहाबा के दौर में मिलाद शरीफ हुई है? सहाबा के दौर में
صحابہ کے دور سن لیجئے، غور سے سن لیجئے، بس ہم گفتگو ختم کر رہے ہیں۔ صحابہ کے دور میں میلاد شریف ہوئی ہے، میں اس سے مل جائے تو اس سے پوچھ لینا کیا بات ہے کہ یہ کس نے بتایا کہ میرے نبی دوشنبہ کو پیدا ہوئے؟ یہ کس نے بتایا کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے؟ یہ کس نے بتایا کہ صبح کے وقت پیدا ہوئے؟ بھائی آپ تھے؟ ارے بھائی آپ تھے؟ ہمارے گاؤں کے پردھان جی تھے، ہمارے گاؤں کی عوام تھے، یہ بچے بوڑھے جوان تھے، یہ ماں بہنیں تھی، کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ تو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا کہ 12 ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئی؟ کس نے بتایا کہ صبح صادق کے وقت پیدا ہوئی؟ کس نے بتایا کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئی؟ اور یہی سب بتانا تو میلاد رسول ہے۔ کیا بات ہے، یہی سب بتانا تو میلاد رسول ہے۔ نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا یہی تو میلاد رسول ہے۔ اور سن لیجئے ایک پوائنٹ کی بات، میلاد رسول کہ کوئی خاص کیفیت نہیں ہے۔ یہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، میں بہت ذمہ داری سے گفتگو استعمال کر رہا ہوں۔ میلاد رسول، میلاد رسول اس کی کوئی خاص کیفیت نہیں جس کو ضروری بتایا جائے۔ بس یہ سمجھے رہیے، ہر وہ کام جو لوگوں کو دعوت خیر دے، کیا بات ہے، ہر وہ کام جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، ہر وہ کام جو لوگوں کو دینی دنیاوی فائدے کی راہ دکھائے، وہی میلاد مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، میلاد رسول ہے۔ اب اس کے علاوہ ہم کو تعریف لا کے کوئی دکھائے، وہی میلاد رسول ہے جو بندوں کو نیکیوں کی طرف مائل کر دے، کیا جو بات بندوں کو ہے، ہدایت پر جمع کر دے، جو بندوں کی بھلائی اور ان کی ترقی کا ذریعہ بن جائے، وہی میلاد مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج اسی رسول کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے چٹائی پر بیٹھ کر شہنشاہی کیا، چٹائی پر بیٹھ کر شہنشاہی کیا، فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے، اور جن کے دل کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے تھے ایک ہی نظر میں پارس بنایا ہے، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کا پیٹ بھرا ہے، اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو بھوکا رکھ کر غیروں کو کھلایا ہے۔ آدمی کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو سلمان بنایا، سلمان بنا کے صاحب ایمان بنایا، موت کو زندگی بنایا، زندگی کو بندگی بنایا، عادت کو عبادت بنایا، نماز کو معراج بنایا، بے زر کو ابو ذر بنایا، بکر کو صدیق بنایا، عمر کو فاروق بنایا، عثمان کو ذوالنورین بنایا، مولا علی کو حیدر کرار بنایا، نگاہ مصطفیٰ اٹھتی گئی بناتے چلے گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی نہیں، جب امت کی طرف توجہ فرمایا تو خیر الامت کا لقب عطا فرمایا، تم سب سے بہترین امت ہو، اے بہترین امتیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ سب سے بہترین رسول ہماری جماعت میں آیا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میری بولی نہیں ہے، رب ارشاد فرما رہا ہے۔ ہم اسی رسول کی میلاد کرتے ہیں، اسی رسول کا جشن مناتے ہیں، ہم اسی احسان کو دہراتے رہتے ہیں کہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہم سب پر ہوا کہ اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اور محبوب ہی نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا حبیب بنایا۔ اور یہ علماء حضرات بیٹھے، ان سے پوچھیں گے بعد میں، محبوب سارے انبیاء ہیں، حبیب صرف میرے مصطفیٰ، محبوب سارے انبیاء ہیں، حبیب صرف ہمارے مصطفیٰ ہیں۔ اللہ نے حبیب سب کو نہیں بنایا، ہمارے آپ کے آقا کو اپنا حبیب بنایا، اور اسی حبیب کے کرم سے ہم کو نماز ملی، روزہ ملا، زکوٰۃ ملی، حج کی دولت ملی، بولو ملی کہ نہیں؟ اور یہی نہ کہیے وہی نہ آتے تو نہ آپ ہوتے تو نہ ہم ہوتے، کیا بات ہے۔ آج یہ مردہ جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ یہ مردوں سے بھی بدتر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں گر گئے، اب کیسی میلاد، اب کیسا ذکر، اب وہاں ہی نہیں تو ان کا ذکر کرنا کیا فائدہ؟ معاذ اللہ، ارے یہی نہیں کہا، کتاب میں لکھا بھی ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔
میرے بھائیوں، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس سے پکڑ کے پوچھ لینا کہ کیا یار یہ بتاؤ کہ جب وہ مر گئے تو کاہے جیتا ہے؟ کیا بات، تم کیسے زندہ رہ گئے؟ تم کیسے زندہ رہ گئے جب وہ مر گئے؟ تم کیسے زندہ رہ گئے؟ ارے بھائی، کوئی کہے کہ پاور ہاؤس میں بجلی، سمجھ لیجئے یہ پڑھے لکھے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی، پاور ہاؤس میں بجلی نہیں ہے، میرے گھر کے بلب جل رہے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ اس کا نیٹ ورک فیل ہو چکا ہے۔ جی جی، نیٹ ورک فیل ہو چکا ہے۔ ارے پاور ہاؤس میں بجلی نہ ہو، تمہارے گھر کے بلب جل، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس میں بجلی ہو، ہمارے گھر میں بے شک ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پاور ہاؤس میں بجلی ہو، ہمارے گھر میں اندھیرا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں آپ نے کنیکشن ہی نہ لیا ہو، اور کنیکشن لے لیا ہو تو وائرنگ نہ کروائی ہو، اور وائرنگ بھی کروا لیا ہو تو بلب نہ لگایا ہو، اور بلب بھی لگا دیا تو فیوز ہی اڑ گیا، فیوز اڑ گیا ہو۔ معلوم ہوا کہ پاور ہاؤس میں بجلی ہو تو ہمارے گھر میں اندھیرا ہو سکتا ہے، لیکن پاور ہاؤس میں بجلی نہیں ہے تو ہمارے گھر کے بلب جل نہیں سکتے۔ اب آؤ نبی کی زندگی اور حیات کو سمجھو، اور نبی کی میلاد کو سمجھو۔ رب ارشاد فرماتا ہے، لولا کان ما خلقت الافلاک، لولا کان ما خلقت الدنیا۔ اے حبیب، تم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آسمان کو نہ پیدا کرتا، میں زمین کو نہ پیدا کرتا۔ لولا کان ما اظہرت الربوبیت، اگر میں اے محبوب تم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنے اللہ ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا، کیا بات ہے، میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ رسول کی آمد مقصود تھی، اس لیے زمین کو پیدا فرمایا۔ زمین رسول کے لیے پیدا کی گئی، آسمان رسول کے لیے، چاند سورج ستارے رسول کے لیے۔ اور دیکھیے، جس کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں جب تک وہ رہتا ہے وہ ساری چیزیں رہتی ہیں۔ بے شک، حق ہے حضرت، حق ہے۔ جس کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں جب تک وہ رہتا ہے وہ ساری چیزیں رہتی ہیں، وہ چلا جاتا ہے وہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں۔ سامنے کی مثال دیکھ لیجئے، سامنے کی مثال۔ ہم نے پوچھا اکمل بھائی یہ اسٹیج کس کے لیے بنایا؟ پردھان جی بولے، کہا کہ علماء حضرات کے لیے۔ حافظ عبد الرحمان صاحب نے کہا، ہم نے پوچھا بھائی حافظ عبد الرحمان صاحب یہ اسٹیج، یہ مائک کس کے لیے؟ کہا علماء کے لیے۔ قاری غلام محمد صاحب سے ہم نے پوچھا کہ بھیا یہ بتاؤ یہ کرسی کس کے لیے؟ کہا علماء کے لیے۔ ہم نے کہا یہ فرش بچھایا گیا کس کے لیے؟ کہا عوام کے لیے۔ نا بھائی، ابھی جلسہ ختم ہوگا، ابھی جلسہ ختم ہوگا، بولو علماء اپنے ٹھکانے، آپ اپنے ٹھکانے، بولو اسٹیج رہے گا، کرسی رہے گی، مائک رہے گا، یہ فرش بچھا رہے گا۔ معلوم ہوا جس کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں جب تک وہ رہتا ہے وہ ساری چیزیں رہتی ہیں، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو ساری چیزیں بھی چلی جاتی ہیں۔ جب زمین رسول کے لیے، آسمان رسول کے لیے، رسول ہیں اس لیے زمین ہے، رسول ہیں اس لیے آسمان ہے، رسول ہیں اس لیے چاند و سورج ستارے ہیں، اور رسول نہیں رہیں گے تو زمین نہیں رہے گی، آسمان نہیں رہے گا۔ دنیا سنیت کے امام، دین مصطفیٰ کے نگہبان، غوث الاعظم کا فیضان، علم و فضل کی چٹان امام احمد رضا خان، انہوں نے صاف صاف بتا دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے۔ کیا بات ہے۔ اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، یا رسول اللہ تیری ہی داستان ہے۔ جب